جب فرعون ڈوب کر مرا تو سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ مصریوں میں سے کسی نے ساحل پہ پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پورے شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ قنوت کرنے کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون جس سمندر میں ڈوب کر مرا تھا تو مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیت کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش میں نمکیت کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہن میں رہ گئی۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بھرے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت نازل ہوئی۔ اس کی سچائی پر سب اہل ایمان کو پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور اور احمد عبد الرسول کو فرعون کے حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستوں تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوارات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تابیشک کے مقام پر اس سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوارات کی چوری کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیت کی تہ سے تصدیق ہو گئی۔ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکران کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا کے ماہرین اشاد قدیمہ اور تاریخ دان مصر کی طرف بڑھے۔ مختلف سائنس تحقیق کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی، دوسری سب لاشوں کی نسبت سے صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیت کی تہ جمی ہوئی تھی۔ تصدیق کے بعد اس فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جو دیپ سائنس رائسیس اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے، کیونکہ مصر اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرانس لے کر جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دوران فرانسیسی صدر وزارت خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداران، تمام وزارات اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستانوں نے سلامی دی اور فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہی ڈاکٹر مورس وقئی کر رہے تھے۔ مائکرو اسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کی تمام اعضاء کے باریکی بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش پر سمندری ذرائع ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا بتایا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا جہاں اس کی لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنٹسٹ تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنٹسٹ سے ملاقات کی اور سائنٹسٹ نے قرآن پاک کھول کر اس سورہ یونس کی آیت 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ و لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا،
اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنٹسٹ دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت وسیع اشارہ تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کے رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عذاب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کری اور قابل تعریف حالت میں موجود ہے۔ سوچنے کے لیے اور عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے، سب کا خالق اور رازق وہی اللہ ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا اور اسی وقت پکار اٹھا، یہ دین سچا ہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔